تمام انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، ہمارا ایمان ہے۔ اور معجزہ کا لفظ جو ہے نا، یاد رکھو، یہ ہے عاجز سے۔ کیا معنی ہے؟ یعنی ایک ایسا کام جس کو ساری دنیا کرنے سے عاجز ہو، وہ اللہ اپنے حکم سے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیں، یہ معجزہ ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کام کو، امر خارق کی عادت کو کسی ولی کے ہاتھ میں ظاہر فرما دے تو وہ کرامت ہے۔ معجزات انبیاء بھی برحق ہیں اور کرامات اولیاء بھی برحق ہیں، اور ان کا منکر کافر ہے، کیونکہ معجزات جو ہیں وہ قرآن سے ثابت ہیں، اور کرامات جو ہیں وہ بھی قرآن سے ثابت ہیں۔ سیدہ مریم نبی تو نہیں تھی، سیدہ مریم جو ہیں وہ ولیہ تھیں، صدیقہ تھیں، صالحہ تھیں، لیکن نبی تو نہیں تھی۔ لیکن ان کو بغیر موسم کے اور بغیر کسی راستے کے پھلوں کا رزق ملنا کہ حضرت زکریا پیغمبر بھی حیران ہو کے پوچھے گا، یا مریم انا لکی ھذا، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ نے بھیجی ہیں۔ تو یہ کرامت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، بادشاہ ہیں، اور ایسی بادشاہت ہے جو کسی کو نہیں ملی۔ لیکن ملکہ بلقیس کے تخت کے لیے آپ نے آصف ابن برخیہ سے کہا تو انہوں نے ایک پلک جھپکتے میں وہ تخت لنگا کے رکھ دیا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، یہ کرامت تھی۔ اصحاب کہف کا 309 سال تک غار میں بغیر کھائے پیے سونا اور زندہ رہنا، یہ کرامت تھی۔ تو معجزات بھی قرآن سے ثابت ہیں اور کرامات بھی قرآن سے ثابت ہیں، اور ان دونوں کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ کافر ہیں۔ آج بہت سارے لوگ دنیا میں جو جدید علوم اور جدید سائنس والے اور جدید معلومات والے ہیں، وہ کرامات اور معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہمارے پاس چونکہ علم نہیں تھا، اس لیے ہم نے اس کو معجزہ سمجھایا، کرامت سمجھی۔ اب تو ہم ترقی کر گئے ہیں، اب تو ہمارے آسمانوں پر ہمارے سیٹلائٹ کھڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا سے ہم بغیر کسی سلک کے، بغیر کسی تار کے رابطے کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس وقت چونکہ، حالانکہ یہ ان کی ساری باتیں جو ہے وہ جہالت میں مبنی ہیں۔ چلو سیٹلائٹ اگر خراب ہو جائے تو انٹرنیٹ خراب ہو گیا تو سارے رابطے کٹ گئے، تو یہ تو ایک عارضی علم ہوا، اس کا کرامت سے کیا تعلق؟ کرامت یا معجزہ وہ ہوتا ہے جو ما فوق الاسباب ہو، اسباب نہ ہوں اور ظاہر ہو۔ یہ تو ما تحت الاسباب چیزیں ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ میں دیکھ لیا بچہ ہے کہ بچہ ہے، بچی، یہ کوئی علم غیب تھوڑا ہے، یہ تو ما تحت الاسباب ہے۔ ہواؤں کی رفتار کا اندازہ لگا کے بتلا دیا کہ اتنے دن کے بعد یہاں آندھی آئے گی، تو یہ کوئی علم غیب تو نہیں ہے۔ اگر وہ بتلانے والا ان کا جہاز خراب ہو جائے، مشین خراب ہو جائے، بات ختم۔ تو پھر یہ کوئی کرامت تو نہ ہوئی۔ کرامت تو ان چیزوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ اب سمجھیں کہ معجزات بھی برحق اور کرامات اولیاء بھی برحق۔ اب تمام انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، اور سب سے زیادہ معجزات جو ہیں وہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ پہلے انبیاء کے معجزے بھی شان والے تھے، لیکن وقت گزر گیا تو معجزہ بھی ختم۔ موسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزے تھے، لیکن اب وہ بات ہی نہیں رہی، کیونکہ وہ وقت ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزے تھے، وہ زمانہ گزر گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن حضور کے معجزات ایسے ہیں کہ نہ آپ کی نبوت ختم ہوگی، نہ معجزہ ختم ہوگا۔
آپ کی نبوت بھی قیامت تک، اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ اللہ کا قرآن بھی قیامت تک. آپ کی نبوت بھی محفوظ اور اللہ کا قرآن بھی محفوظ. درس قرآن www.darsequran.com